تو سے بھی واضح ہے. میں چاہوں گا ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے کچھ آپ کے اقوال اور نصائح کو کوڈ فرما دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ آپ کی زندگی سے ہم اکتساب فیض کر سکیں. سبحان اللہ. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. واہ واہ. جب اہل دل کے اقوال اور نصائح اور ملفوظات سنتے ہیں تو پھر اس کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے. خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہر وقت ایک بڑی تعداد مریدین کی، محبین کی، معتقدین کی اور شاگردوں کی موجود ہوتی تھی. انہی میں سے ایک خلیفہ اکبر اور مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو حافظ صاحب، آپ خواجہ صاحب کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ، جو ملفوظات اور جو نصیحتیں نکلتی تھیں، اسی وقت، اسی مجلس اور اسی نشست میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے نوٹ فرما لیتے تھے. سبحان اللہ. اور اسے مرتب کر کے ایک کتاب کی صورت دی اور اس کتاب کا نام دلیل العارفین رکھا گیا. واہ واہ. اس میں خواجہ صاحب کے اقوال موجود ہیں. تو چونکہ چھٹی سے نسبت ہے تو چھٹی کی نسبت سے 6 اقوال یہاں میں پیش کرنا چاہوں گا. عطا. سب سے پہلا قول خواجہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے. واہ واہ. کنز العمال شریف کی روایت، کنز العمال شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے. واہ واہ. حدیث کی عکاس. پھر فرمایا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں سیکنڈ کال، فرمایا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کر لیتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ. جھوٹی قسم کی وعیدات پہ پورے باب بندے ہوئے ہیں کتابوں میں. خواجہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. واہ واہ واہ. یہ تعلیمات کا نچوڑ ہے آپ کے الفاظ میں، آپ کے ملفوظات اور آپ کی نصیحتوں میں. خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی کمال قول ارشاد فرمایا، فرمایا نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے. اللہ اکبر. نیکوں کی صحبت، اس کی لاجک بھی میں نا حافظ صاحب ورس کرتا ہوں. بہت خوب. میں نے اس پہ غور کیا نا شاہ جی، تو مجھے لاجک سمجھ میں آئی. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور بدوں کی سنگت، گیدرنگ، صحبت بدی سے بھی بدتر. ہاں. ایسا کیوں؟ بہت خوب. کہ ایک بندہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھا ہے نا، اولیاء اللہ کی، علماء کی، نیکوکاروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بندہ تنہائی میں انفرادی طور پہ عبادت کر رہا ہے. اب یہ نیکوں کی صحبت میں اور وہ نیکی میں ہے، تو یہ جو نیکوں کی صحبت میں نا شیطان کا اس کو ہلانا جھلانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اللہ والوں کے قریب ہے. لیکن وہ جو تنہائی میں نیکیاں کر رہا ہے نا، اسے یوں شیطان ورگلا دے گا، یوں بہکا دے گا. بالکل اسی طرح سے جو بدوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بدوں کی صحبت اس کے لیے بدی سے بھی زیادہ بدتر ہے، برائی سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ صحبت اس کے لیے اس کے ذہن کو، اس کے کردار کو برائیوں کی طرف آمادہ کرے گی، وہ باہر دے گی. جی. تو فرمایا نیکوں کی صحبت اختیار کر لو اور بدوں کی صحبت سے بچ جاؤ. اور پھر خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا بدبختی کی علامت یہ ہے، آج کے دور میں یہ پایا بھی جاتا ہے کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول سمجھے. اللہ. یہ بدبختی کی علامت ہے. اگر آج کیونکہ اصلاح کا پیغام بھی ہے ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین میں، اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے اسے کیا لقب دیا؟ فرمایا بدبختی کی علامت ہے بندہ گناہ بھی کرے اور یہ بھی سمجھے میں بڑا مقبول ہو گیا ہوں. اور آخری قول حافظ صاحب، خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا دوست ہے اس میں 3 خوبیاں پائی جائیں گی اور بہت ہی کمال خوبیاں ہیں. فرماتے ہیں کہ جو رب کا دوست ہے نا، اس میں 3 خوبیاں تو مسٹ ہیں، پائی جائیں گی. وہ کیا؟ فرمایا اس کے اندر سخاوت ہوگی دریا جیسی. واہ. ایک کوالٹی کے ساتھ ایگزامپل ہو رہی ہے بیان. فرمایا سخاوت ہوگی دریا جیسی. واہ. اور شفقت ہوگی سورج جیسی اور عاجزی ہوگی زمین جیسی. اب خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے 10 بستہ عرض کرتے ہیں حضور یہ اتنی مثالیں ایک ایک لفظ کے ساتھ اپنے حدیث کی کوئی بڑی وجہ بھی ہے، کوئی اس کی تفہیم بھی ہے، کوئی اس کا مفہوم بھی ہے. ہاں کہا سخاوت ہوگی دریا جیسی. دریا پہ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب دریا سے کوئی پانی بھرتا ہے تو دریا منع نہیں کرتا کہ نہیں تو گورا ہے، تو کالا ہے، تو سخی ہے، تو امیر ہے، تو غریب ہے. کوئی کسی کو نہیں منع کرتا، جس نے بھرنا ہے بھرو اور لے جاؤ، سیراب ہو جاؤ. کہ تمہاری سخاوت ایسی ہونی چاہیے کہ جو تم سے سیراب ہونے آئے تم یہ نہ دیکھو کہ کون کیسا ہے، بس اسے سیراب کر دو. سخاوت ایسی ہو. پھر فرمایا شفقت سورج جیسی. جب سورج ابھرتا ہے اور نکھرتا ہے اور اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اپنی سورج کہتا ہے کہ میں نے اپنی کرنیں نیکوکار کے آنگن میں دینی ہے،
بدکار کے نہیں, امیروں کو دینی ہے غریبوں کو نہیں. کہا نہیں, سورج بلا امتیاز اور بلا تفریق امیر غریب کے رنگ و نسل کے سب کو اپنی کرنوں سے مالا مال اور فیضیاب کر دیتا ہے. کہا بالکل اسی طرح سے تمہاری شفقت, تمہاری پولائٹنس, تمہارا نرم گوشہ سب کے لیے سورج جیسا ہونا چاہیے, بلا تفریق, بلا تمیز, بلا تفریق, بلا امتیاز. اور آخری بات فرمایا تواضع, عاجزی زمین جیسی. زمین پہ پیر رکھو, تھوڑا زور سے رکھ دو, نہ بھی رکھو, جیسے بھی رکھو, زمین پلٹ کے بولتی نہیں ہے, زمین نہیں بولتی ہو کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. کہا نہیں, زمین کی عاجزی جیسی ہوتی نا, تمہارے اندر عاجزی ایسی بن جائے گی, پیدا ہو جائے گی کہ تم کسی کو ریٹرن آنسر نہیں کرو گے, کسی کے لیے انتقامی آگ اپنے اندر بھڑکاؤ گے نہیں, اس کے لیے پلاننگ نہیں کرو گے. تمہاری عاجزی ہے, جس نے جو کیا کوئی آنسر نہیں کرنا, درگزر کر دینا ہے. تو پھر تم حقیقی طور پہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست اور صوفی بن جاؤ گے. سوشل میڈیا پر